اور جمعۃ المبارک یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہفتہ میں ایک دفعہ ہمیں میسر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، میری نعمتیں اتنی کثیر ہیں، ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نعمتیں اس کو زیادہ نصیب فرماتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ہم نے نعمت سمجھا صرف کھانے پینے کی چیزوں کو یا رہنے سہنے کی چیزوں کو۔ گھر اچھا مل گیا تو بول دیا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کھانا اچھا مل گیا تو بول دیا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ واقعتاً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ماہ رمضان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ رمضان المبارک میں ایک خاص پیکج دے رہے ہیں۔ ابھی بھی پیکج آپ کو مل رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے۔ یہ ایک دنیاوی پیکج ہے، ایک پیکج جو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جس بندے نے اس ماہ رمضان المبارک میں نفل نماز ادا کی، سنت ادا کی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا پیکج! وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ کَانَ كَمَنْ عَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، جس بندے نے ماہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کیا، اللہ سبحانہ و تعالی غیر رمضان کے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جتنے بھی پیکج آپ کو مل جائیں اللہ کی پیکج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو پیکج دیا ہے اس کے مقابلہ میں یہ سارے پیکج کند ہیں، ماند پڑ گئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ کوئی ایسا مالک ہوتا ہے جو ایک کے بدلے میں 70 دے؟ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے، اس کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، نماز تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان ملا، کہو سبحان اللہ۔ ماہ رمضان ملا، اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے
اس ماہ رمضان کو مختلف ناموں سے سجایا ہے. کہو سبحان اللہ. ہم تو صرف ایک ہی نام جانتے ہیں نا کہ اس اسلامی مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے مختلف نام رکھے ہیں، حضور نے بیان فرمائے، مختلف ناموں سے سمجھایا، مختلف ناموں سے بیان فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی کا ذاتی نام کتنے؟ ایک ہی ہے نا، اللہ. باقی 99 نام اللہ سبحانہ و تعالی کے صفاتی ہیں. ذاتی نام کو 99 صفاتی ناموں سے سجایا. ماہ رمضان کا ذاتی نام رمضان ہی ہے، صفاتی ناموں سے حضور فرما رہے ہیں اللہ نے اس کو سجا دیا. وہ صفاتی نام سننا چاہیں گے؟ سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم. اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. کیا نام بیان فرمایا؟ عظمتوں والا. یہ نہیں کہا رمضان آ رہا ہے. اس رمضان کو صفاتی نام سے خوبصورت بنایا، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ. اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے، اللہ اس کی عظمت ہمیں نصیب فرمائے. دوسرا صفاتی نام شہر مبارک. دوسرا صفاتی نام برکتوں والا مہینہ. رمضان المبارک کے کتنے صفاتی نام ہوئے؟ پہلا نام شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ. دوسرا نام برکتوں والا مہینہ. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اتنا عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ، اللہ پاک نے اس مہینے میں ایک رات کو رکھا ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مبارک کلام میں اس لیلۃ القدر کو بیان فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات کی عظمتوں کو بیان فرمایا. لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ نے اپنے مبارک کلام کا نزول فرمایا. کہو سبحان اللہ اکبر. جعل اللہ صیامہ فریضا. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، حدیث سناؤں گا، حضور کا خطبہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، اللہ کے نبی نے تقریر کی، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو وعظ و نصیحت کی. فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضا. اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا. وقیام لیلۃ تطوعا. تراویحوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نفع والی چیز بنایا، عبادت والے نفل بنایا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا.
हुजूर के अल्फाज नोट फरमाएं। कोई खतीब, कोई मुकर्रर, कोई मुदर्रिस, कोई इमाम अपने अंदाज से बात को समझाएगा, बयान करेगा। मज़ा तो तब है हुजूर की हदीस की इबारत पढ़ी जाए, उसका तर्जुमा किया जाए, बनफ्से नफीस आपके सामने बयान कर दिया जाए। अल्लाह के प्यारे हबीब क्या फरमा रहे, जिस बंदे ने एक नेकी के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, अल्लाह फर्जों का सवाब अता फरमाते हैं। वमन अद्दा फरीज़तन फीही कान कमन अद्दा सबईन फरीज़तन फीमा सिवा। प्यारे आका फरमा रहे, जिस बंदे ने माह रमज़ानुल मुबारक में एक फर्ज नमाज अदा की, फर्ज अदा किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैर रमजान के 70 फर्जों का सवाब अता फरमाएंगे। अब छोड़ोगे नमाज? ना छोड़ साए इंशाअल्लाह। रोजा नहीं छोड़ेंगे। एक रोजा रखा, गैर रमजान के 70 रोजों का सवाब मिला। एक फर्ज अदा की, गैर रमजान के 70 फर्जों का सवाब मिला। कोई बदनसीब ही होगा जिसकी किस्मत में अल्लाह ने ये सवाब नहीं लिखा। कोई महरूम ही होगा जिसको अल्लाह ने महरूम कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना सवाब अता फरमा रहे। अल्लाह के नेक बंदे बनकर इस सवाब को अपनी झोलियों में समेटने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नेकियों के दरिया, समुंदर, नदियां बह रही हैं। एक नेकी करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 70 गुना उसका सवाब अता फरमा देते हैं। कितने नाम याद कर लिए? सिफाती नाम। माह रमजान के सिफाती नाम 2 बयान कर दिए। पहला नाम क्या था? शाहरुन अज़ीम। माह रमजान अज़मतों वाला महीना। शाहरुन मुबारकुन, बरकतों वाला महीना। ये सिफाती नाम। आगे फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे हैं, सिफाती नाम और बयान कर दिए। एक नाम नहीं, 2 नहीं, तीसरा नाम सुने, वहुवा शाहरु सब्र। ये सब्र का महीना। हुजूर फरमा रहे, रमजानुल मुबारक का महीना, सब्र का महीना। लेकिन हुजूर की उम्मत से सब्र नहीं। न इफ्तार करते वक्त सबर। अल्लाह, देखते हो ना इफ्तार करते वक्त क्या हालत होती है। अगर मस्जिद में कहीं भी इफ्तार पार्टी रख दी जाए तो क्या हाल होता है। तो इस महीने का नाम क्या रखा है? शाहरुस सब्र। ये तो सब्र का महीना है। सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए। कोई चीज मिल जाए ठीक है, ना मिले तो सब्र करना है। क्या करना है? सब्र करना है। शोर नहीं डालना, आवाजें नहीं लगानी, नाराज नहीं होना। वह हुआ शाहरु सब्र। ये कौन सा महीना है? सब्र का महीना। वस्सब्रु सवाबुहुल जन्नह। सब्र का महीना। सब्र कर लिया, खिजूर ना मिली, बिरयानी ना मिली, समोसे ना मिले, सब्र कर लिया। हुजूर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे, सब्र तुमने किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका अजर दे रहे, इसका अजर देंगे। वस्सब्रु सवाबुहुल्लाह। सब्र का बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद अता फरमाएंगे।
ہاں جی سموسہ ہی لینا چاہتے ہو یا صبر کا بدلہ؟ صبر کا بدلہ مل جائے وہی کافی ہے۔ اور وہ صبر کا بدلہ کون دے رہے؟ اللہ دے رہے ہیں، اور یہاں بندہ دے رہا ہے۔ مل جائے تو شکر اللہ کا، نہ ملے تو صبر کر لو۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ، چوتھا نام صفاتی ماہ رمضان کا چوتھا نام وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ، یہ ہمدردی کا مہینہ، احساس کا مہینہ، ہمدردی احساس کا مہینہ۔ ہمدردی احساس کیسے کریں گے؟ مسجد میں چاول آ جائیں، بریانی آ جائے، ہاں جی، اور دوسرے چنے والے چاول آ جائیں تو پھر کیسے احساس کرتے ہیں؟ ہاں جی، جو چنے والے چاول ہیں نا وہ اوپر بھیج دیں قاری صاحب کو، اور جو دوسرے ہیں وہ ہم کھائیں گے، وہ ہم کھائیں گے۔ یہ تقسیم اچھی نہیں ہے، تقسیم اچھی نہیں ہے، نامناسب تقسیم ہے۔ قاری صاحب کو پہنچانا، قاری صاحب کے گھر میں پہنچانا کوئی ضروری عمل نہیں ہے، اور نہ قاری صاحب امام صاحب اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ آئیے، انتظار میں بالکل نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اس تقسیم سے نہ تو بندے خوش ہوتے ہیں اور نہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث تو کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، نمازی کے لیے تو پسند کیا کہ یہ نمازی ہے، یہ بریانی کھائے گا، اور جو نماز پڑھانے والا ہے اس کے لیے کیا پسند کیا؟ چنے والے چاول۔ دونوں اللہ کی نعمت ہے، یہ سمجھانا ہے، اس پر غور کریں۔ یہ تقسیم اچھی نہیں۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، اس سے بندے بھی راضی ہوں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، امام کا مقام بھی دل میں ہوگا۔ سمجھ آئیے نا؟ تو اس سے تو اندازہ یہی لگتا ہے نا کہ امام کے ساتھ کوئی خاص انس نہیں ہے، الفت نہیں ہے۔ تو تقسیم ایسی ہونی چاہیے جیسے حضور علیہ السلام نے ایک طریقہ بتلایا نا، سب کے لیے ایک سا، ایک جیسا کر لو، ایک جیسا کر لو، مکس کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی روزہ افطار کروانے کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اپنے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، یہ ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، نہ میں اس کا انتظار کرتا ہوں اور نہ میں اس کے انتظار میں ہوتا ہوں، یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، منبر رسول پر بیٹھ کے میں نے آپ کو بات بتائی ہے، مجھے اس کا کوئی انتظار نہیں ہے۔ اور میں ویسے بھی چکناہٹ جو ائمہ مساجد ہوتے ہیں ان کے لیے موافق ہی نہیں ہوتا۔ کل کھائے نا پکوڑے افطاری میں، تو پوری تراویحوں میں ایک سائیڈ یہ کانپتی رہی ہے، پوری تراویحوں میں ایک سائیڈ کانپتی رہی۔ تو میں نے گھر میں کہا جی کہ بناتے ہو تو بچوں کے لیے بناؤ، لیکن میرے سامنے نہ رکھو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ مبارک مہینہ، خوبصورت مہینہ، احساس والا مہینہ، غم خواری والا مہینہ، بچے آ کر آپ کے پاس بیٹھ جائیں، چاہے روزہ ان کا ہے یا نہیں، بھوک لے کے آئیے نا، ان کا بھی من چاہ رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں، ہاں جی ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاؤں، تو اس کو اجازت دے دو، اس کو اجازت دے دو، کوئی بات نہیں، چھوٹا بچہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اجر عظیم نصیب فرمائیں گے۔ تو کیا فرمایا؟ وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاتِ، رمضان المبارک کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، احساس کا مہینہ، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ رمضان میں غریب کا بھی رزق بڑھاتے ہیں، امیر کا بھی رزق بڑھاتے ہیں،
امام مسجد کا بھی رزق بڑھائیں گے، نمازیوں کا بھی رزق بڑھاتے ہیں۔ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، ہر مومن بندے کا رزق ماہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ شاید پورے رمضان آپ پکوڑے سموسے نہ کھاؤ، لیکن رمضان میں کھا رہے ہو، رزق بڑھ رہا ہے۔ پورے رمضان میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بعض کو فروٹ بھی کھلا رہے، رزق بڑھ رہا ہے اور اللہ پاک کھلا رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی شعبے میں کوئی کام کرنے والا ہے، ڈاکٹر ہے، ہاں جی، ان کا بھی رزق بڑھ رہا ہے۔ ماہ رمضان میں بد پرہیزی کی، امراض معدہ، ماشاءاللہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ڈاکٹروں کے پاس، ہاں جی، معدے میں درد ہے، تکلیف ہے، موشن ہو گئے، یہ مسئلے، تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سب کا رزق بڑھا رہے ہیں۔ رزق بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کسی نہ کسی بہانے سے ہر کسی کو اللہ پاک رزق دیں گے اور رزق میں اضافہ فرمائیں گے، کیونکہ یہ بات کہنے والا کون ہے؟ میں نہیں ہوں، میں نے حضور کی بات آپ تک پہنچائی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مومن بندے اور مومن بندی کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ للذنوب، جس بندے نے ماہ رمضان میں کسی کا روزہ افطار کروا دیا، حضور آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اللہ پاک کی طرف سے 2 انعام ملیں گے۔ کان لہ مغفرۃ للذنوب، پہلا انعام اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ماہ رمضان میں روزہ افطار کروانا آپ کا کام ہے، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالی گناہوں کا صفایا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ دوسرا انعام وَعِدْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، دوسرا انعام جس بندے نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دیا، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے جب یہ فضائل سنے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کروا دیں، ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ کس طرح یہ ثواب حاصل کریں؟ ثواب کون سا؟ 2 پروانے نا، پہلا کون سا تھا؟ سارے گناہوں کا صفایا، دوسرا جہنم سے آزادی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ سبحانہ و تعالی طلبگاروں کو جس کے دل میں تمنا ہو، خواہش ہو، وہ چاہتا ہو کہ میں روزہ افطار کرواؤں، لیکن اس کے پاس اتنا خاص سامان نہیں کہ کسی کا روزہ پیٹ بھر کر افطار کروا دیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ سبحانہ و تعالی ثواب عطا فرما دیں گے۔ من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 3 چیزوں کے ذریعے سے روزہ افطار کروا دیں، پہلا دودھ کی کچی لسی سے روزہ افطار کروا دیں، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تمرۃ، کھجور کے دانے کے ذریعے سے روزہ افطار کروا دیا، اللہ پاک اس کو بھی یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ او شربت من ماء، یا میٹھے پانی کے ذریعے سے روزہ افطار کروا دیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی یہ اجر عطا فرما دیں گے۔ کتنا اجر ہے! اللہ سبحانہ و تعالی روزہ افطار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو روزہ افطار کرواتے ہیں۔
اب تو روزہ افطار کروانا بہت مشکل ہو گیا. ہاں جی، دیگ لگانی پڑے گی. روزہ افطار کروانا ہے نا، ثواب لینا ہے. ایک کھجور آپ کھجور بھی بھیج دیں مسجد میں، ہاں جی، یا رستے میں تقسیم کر دیں. رستے میں بھی مسافر آتے جاتے رہتے ہیں. ابھی مسجد میں خیر رونق نہیں ہے، افطار کے لیے لوگ نہیں آتے، تو کوشش یہی کیا جائے کہ آپ رستے میں دیکھیں کوئی راہ گزر ہو، ان کو یہ تقسیم کر دی جائے. ٹھیک ہے، کھجور کے ذریعے سے، میٹھے پانی کے ذریعے سے، ہاں جی، یا کھانے کے ذریعے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ لَا يَظْمَأُ حَتَّى يُدْخِلَ الْجَنَّةَ. جس بندے نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، میں محمد کہہ رہا ہوں کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی میرے حوض سے ایسا جام پلائے گا روزہ افطار کروانے والے کو کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس کا احساس ہی نہیں ہوگا. پیاس ہی نہیں لگے گی. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے جی. اللہ سبحانہ و تعالی روزہ افطار کروانے والوں کو اجر عظیم نصیب فرمائے. بڑی بڑی کمپنیاں، ہاں جی، اور امیر لوگ، فیکٹریوں کے مالک اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں. تو یہ ثواب صرف ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جو غریب ہیں، اوسط درجہ کے ہیں یا اس سے کم درجہ کے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ثواب ہے. گھر میں کوئی چیز بنا لی جائے، ہاں جی، پکا لی جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ دیگ ہی کھڑکائی جائے. گھر میں ایک چھوٹی سی دیگچی میں بھی آپ بریانی پکا سکتے ہیں، سبزی کی پکا سکتے ہیں، گوشت کی پکا سکتے ہیں. ایک پلیٹ بھی آپ بھیج دیں کسی کے گھر، ٹھیک ہے، یا کسی مسافر کو. مسافر کا خاص خیال رکھیں ماہ رمضان المبارک میں. میں بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں، دھیان رکھتا ہوں کہ کوئی میری مسجد میں مسافر بیٹھا ہو تو چلو اس کے لیے انتظام کر دیا جائے اور خود سے کر دیا جائے. ہمیں بھی یہ ثواب چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اجر عظیم نصیب فرمائے. تو ماہ رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، نماز تراویح بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، روزہ افطار کروانے کا جذبہ بھی ہو. تو روزہ افطار کروانے کے 2 انعام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. وہ چاہیے، سب کو چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. پہلا کیا ثواب تھا؟ گناہ معاف ہوں گے. دوسرا، جہنم سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان دیا اور اس کے پہلے عشرہ کا بھی نام رکھا، دوسرے کا بھی رکھا اور تیسرے کا بھی نام رکھا. کہو سبحان اللہ. پہلا ایک اس کا ذاتی نام تھا. کتنے نام صفاتی رکھ دیے تھے؟ صفاتی نام شہر عظیم، شہر مبارک، ہاں جی، وہو شہر الصبر، ہاں جی، وہو شہر المواسات، یہ نام تھے. اب اس کے نام تھے. اب پہلے عشرے کا نام وَهُوَ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ. اسی حدیث میں حضور فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرہ کو رحمت بنا دیا. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ. دوسرا عشرہ اللہ پاک نے مغفرت کا ذریعہ بنا دیا. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. اور آخری عشرہ کو اللہ پاک نے جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا دیا. کیا یار، کتنا خوبصورت مہینہ ہے. کتنے نام اس کے رکھے گئے، اس کے عشرہ کے بھی نام رکھے گئے. تو پہلا عشرہ جو چل رہا ہے اس کا نام سب کو پتہ ہے نا. پہلا عشرہ کیا ہے؟ پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت ہے. دوسرا عشرہ، تیسرا جہنم سے آزادی. اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو کچھ کہا ہے آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.